گھر میں اپنے بچوں کو انگلش سکھانے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور نیز یہ بھی بتاؤں گا کہ جس شخص کی خود انگلش اچھی نہ ہو تو کیا وہ بھی اپنے بچوں کو انگلش سکھا سکتا ہے۔ اسی طرح کم عمر بچوں کو انگلش گرامر پڑھانا چاہیے یا نہیں، اور سٹارٹ کہاں سے لینی چاہیے، سب سے پہلے کون سے الفاظ سکھانے چاہیے۔ ناظرین، بہت سارے والدین گھر میں اپنے بچوں کو انگلش سکھانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ سٹارٹ کہاں سے لے، کس طرح بچوں کو راغب کرے اور چیزوں کے نام انگلش میں سکھانے میں بچوں کی دلچسپی کیسے بڑھائیں۔ بظاہر یہ کام جتنا مشکل لگتا ہے، در حقیقت یہ اتنا ہی آسان ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی اپنی انگلش بالکل پرفیکٹ ہو، ضروری چیز وہ آپ کا پرجوش ہونا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے پرجوش ہونے کو محسوس کرے گا اور وہ خود بخود انگلش بولنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بچہ اگر فوری طور پر انگلش بولنا شروع نہ کرے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ ہر انسان زبان یا کوئی بھی علم جذب کرنے کے لیے وقت کا محتاج ہوتا ہے، اسے وقت درکار ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ گھر پر اپنے انگریزی وقت کے لیے ایک روٹین قائم کریں۔ چھوٹے بچوں کے لیے 15 منٹ مقرر کریں، یہ بھی کافی ہے۔ ہر روز گھر میں مختلف سرگرمیاں شروع کریں، اور اگر ممکن ہو تو گھر میں کوئی انگریزی کارنر بنائیں۔ اس کارنر میں آپ نے انگریزی سے جڑی ہوئی چیزیں رکھنی ہیں، کتابیں، گیمز، DVD یا وہ چیزیں جو آپ کے بچوں نے بنائی ہیں، یہ آپ رکھیں گے، اور پھر اس ماحول میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ بچے وہاں انگریزی ورڈز استعمال کریں گے، اور اس طرح آپ کے بچے آپ سے مانوس بھی ہوں گے، ان کے کھیل کود کا بھی سامان ہو جائے گا، اور وہ انگلش الفاظ بھی سیکھتے جائیں گے۔ دوسری چیز انگریزی کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اسکول کالج سے بہتر جگہ انگلش یا کوئی زبان سیکھنے کے لیے گھر ہے۔ گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں کوئی زبان سیکھنے کے لیے، کیونکہ گھر میں جس چیز کا نام آپ انگلش میں سیکھنا چاہتے ہیں وہ حقیقی شکل و صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا کپڑوں کے بارے میں بات کریں تو جب آپ کا بچہ تیار ہو رہا ہو یا جب آپ لانڈری چھانٹ رہے ہو تو آپ انگلش میں کہہ دیں ویئر از یور شرٹ یا ویئر از مائی شرٹ۔ اسی طرح اب ایک ماحول جب بنا ہے اور آپ اس طرح انگلش جملے ہر کام کے ساتھ استعمال کریں گے تو عملی طور پر وہ انگلش جملے بچے کے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کھلونوں کے بارے میں بچے سے کہہ دیں لیٹس پٹ یور ٹیڈی بیئر آن دا بیڈ۔ جب وہ سو رہا ہے تو آپ اس کے کھلونے کے متعلق ان سے یہ کہہ دیں کہ اپنے کھلونے کو بھی اپنے ساتھ سلا دے، انگلش میں کہہ دے یا ویئر از دا بلو کار۔ اسی طرح آپ کھانا پکا رہے ہیں یا خریداری کر رہے ہیں تو کھانے کی لغات سکھائیں، اور جب آپ سپر مارکیٹ جائیں تو اپنے بچے کو وہ چیزیں جن کی آپ نے خریداری کرنی ہے ان کے نام آپ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے دے دیں، اور ان سے کہہ دیں یہ چیزیں اب تلاش کر دو دکان میں یا سپر مارکیٹ میں۔ اس طرح وہ بچہ جس نے ان چیزوں کا نام انگلش میں سیکھا ہے اور آپ نے انگلش میں لکھ کر دیا ہے، وہ ان چیزوں کو تلاش کرے گا تو یہ چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ تیسری چیز وہ کہانیوں کا استعمال ہے۔ چھوٹے بچے روشن رنگوں اور دلکش تصویروں والی کتابیں بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کہانی سنائیں گے اور پھر کتاب میں موجود تصویروں میں سے ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے واٹ از دس یا ویئر از کیٹ یا ویئر از ٹری۔ اس طرح آپ ان سے پوچھیں گے اور وہ انگلی رکھ کر تصویر پر انگلی رکھ کر آپ کو بتائے گا کہ اٹ از کیٹ یا اٹ از ٹری۔
چوتھی چیز وہ یہ کہ کم عمر بچوں کو گرامر بالکل بھی سکھانے کی کوشش نہیں کرنی کہ اس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ وہ کچھ سیکھنے کے بجائے ایک ایسی گتھی سلجھانے میں الجھ جاتے ہیں جو اس کی عقل کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں۔ عملی طور انگلش استعمال کرنے سے انہیں پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1.5-2 سال کا بچہ اپنی مادری زبان کا بڑا حصہ گرامر پڑھے بغیر سیکھ جاتا ہے۔ پانچویں بات وہ یہ کہ کون سے الفاظ سے سٹارٹ لینی چاہیے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کے نام سکھانے سے سٹارٹ لیا جائے جن چیزوں میں بچے کو دلچسپی ہو۔ اگر انہیں حیوانات میں دلچسپی ہے تو حیوانات کے متعلق جملے سکھائیں، اور اگر پرندوں کے متعلق تو پرندوں کے بارے سکھائیں۔ اسی طرح سب سے پہلے وہ جملے سکھائیں جو روز مرہ بار بار گھر میں استعمال ہوتے ہو، جیسے آپ بچے سے کہتے ہیں سٹ ہیئر، سٹ دیر، ویئر از یور مادر،